بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف کی طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک۔ روحانی وظائف لایا آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ اور چند جمعۃ المبارک کی ایسی پیاری پیاری باتیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عشق کے واقعات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت واجب ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارے قبیلہ کنبہ اور مال جو تم نے کمائے ہیں، اور تجارت جس کے مندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو، اور گھر جو تم پسند رکھتے ہو، تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ پیارے ہیں، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت سے ثابت ہے ہر مسلمان پر اللہ اور رسول کی محبت واجب ہے، کیونکہ اس میں بتا دیا گیا ہے کہ تم کو اللہ اور رسول کی محبت کا دعویٰ ہے، اس لیے تم ایمان لاؤ۔ پس اگر تم غیر کی محبت کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پر ترجیح دیتے ہو تو تم اپنے دعوے میں صادق نہیں، اور اگر اس طرح محبت غیر سے اپنے دعوے کی تکذیب کرتے ہو تو خدا کے قہر سے ڈر جاؤ۔ تو آپ سب کو بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، اپنی اولاد، ہر چیز سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ نہ ہوگی، اللہ کی محبت بھی ہمیں نہیں ملے گی۔ اور صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کوئی شخص میرے نزدیک رسول اللہ سے زیادہ محبوب اور میری آنکھوں میں آپ سے زیادہ جلالت و ہیبت والا نہ تھا۔ میں آپ کی ہیبت کے سبب سے آپ کی طرف نظر بھر کر نہ دیکھ سکتا تھا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ ہے جو حضرت عمر بن عاص نے بیان فرمائی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر ہے، تو آپ کی سنت کی پابندی بھی کرنی چاہیے۔ جو سنت سے محبت رکھتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت رکھیں گے اور بروز قیامت اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کریں، تو بس ایک درود پاک آپ لوگ کثرت سے پڑھتے رہیں، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر یہ درود پاک جمعۃ المبارک کے دن صبح سے شام تک کثرت سے پڑھ لیا جائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، اور آپ کی اگر زیارت نصیب ہو جائے تو بندوں کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جیسا آپ جانتے ہیں جمعۃ المبارک کا دن ہے، جمعۃ المبارک جسے مومنوں کی عید کہا گیا ہے، اس میں صدقہ کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ فوری طور پر تھوڑے سے دانے لے لیجئے، یا چاول کے کوئی خشک دانے، ان کو سکھا کر یا پھر ان کو باریک کر کے اپنے چھت پر یا کسی کھلی جگہ پر رکھ دیجئے۔ چڑیاں کھائیں گی، پرندے کھائیں گے، اس سے بڑا صدقہ کوئی نہیں۔ پھر ایک باؤل لیں، اس میں پانی ڈالیں اور کسی کھلی جگہ پر رکھ دیں، پرندے اس میں سے پانی پئیں گے تو یہ بھی صدقہ ہوگا۔ اور کسی غریب کو آج کے دن کھانا کھلا دیں، مسکین کو ڈھونڈیں، یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیں، چھوٹی چھوٹی نیکیاں جس کے لیے ہم ترسیں گے، جو کہ ایسی نیکیاں ہیں کہ پھر جب مرنے کے بعد نہیں ملیں گی۔ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ غم و پریشانی مصیبت سے نجات مل جائے اور رزق
اتنا آئے کہ آپ کے پاس جگہ تک کم پڑ جائے، یا آپ اپنے حسب توفیق رزق چاہتے ہیں کہ آپ کا قرض اتر جائے، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، آپ کو اپنا مناسب گھر مل جائے جس کو آپ اپنا کہہ سکیں، یا آپ کی معاشرے میں عزت ہو، اتنا پیسہ آپ کو مل جائے، تو اس کے لیے آج صرف جمعہ المبارک کے دن چھوٹا سا عمل ضرور کر لینا ہے، جو میں اپنے خاص بہن بھائیوں کے لیے لے کر آئی ہوں، تاکہ میرے بہن بھائی یہ عمل کریں اور اللہ کی ذات ان کو بے شمار رزق سے نوازے۔ بہت پیارا یہ وظیفہ ہے، بہت اچھا وظیفہ ہے اور آسان سا صرف وظیفہ ہے۔ جمعہ المبارک کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ اس عمل کی برکت سے آپ کی قسمت کھل اٹھے گی۔ تو غور سے سن لیجئے، جمعہ المبارک کے دن آپ نے کسی بھی نماز کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے۔ جب آپ نماز مکمل کر لیں تو آپ نے بیٹھ کر درود پاک پڑھنا ہے، جتنا ہو سکے 100 بار 200 بار درود پاک پڑھ لیں، اور پھر سجدے میں چلے جائیں۔ سجدے میں سر رکھ کے آپ نے یا غفورو کو 101 بار پڑھنا ہے، اور پڑھنا آپ نے 101 بار ہی ہے۔ عدد نہ ایک آگے ہو، عدد نہ ایک پیچھے ہو، آپ نے اس کو لگاتار 101 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھانا ہے اور اپنے ہاتھ بلند کر لینے ہیں۔ اپنے ہاتھ کندھوں سے بھی زیادہ بلند ہوں، اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں جیسے بھیک مانگی جاتی ہے ویسے آپ نے رزق طلب کرنا ہے، اپنی پریشانیاں مصیبتوں سے نجات چاہنی ہے، اور کسی بھی مقصد کے حصول کے لیے آپ کوئی بھی ایک نیت رکھ لیں کہ اس یہ میرا مقصد جو ہے پورا ہو جائے۔ اگلے جمعے آپ یہی وظیفہ کر لیں اپنے کسی اور مقصد کے لیے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے مقصد کیسے پورے ہوتے جائیں گے اور آپ کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی۔ تو آپ نے دوبارہ سے سن لیجئے، آپ نے کسی بھی نماز کے بعد بیٹھ کر 100 بار یا 200 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر سجدے میں چلے جانا ہے، اور 101 بار یا غفورو پڑھنا ہے سجدے میں سر رکھ کے، اور پھر سجدے سے اٹھ کر اپنے ہاتھ بلند کر کے گڑ گڑا کر اپنا مقصد پیش کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آگے یعنی ہفتہ آنے سے پہلے پہلے اللہ پاک سبب پیدا فرما دے گا، کیونکہ جب وہ دینے پہ آتا ہے تو اپنے بندے کو بے شمار عطا فرما دیتا ہے، اس کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں، اور وہ جب دینے پہ آتا ہے اپنے بندوں کو اتنا رزق دے دیتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اتنا رزق کہاں سے آ گیا۔ ایک چھوٹی سی خوبصورت سی بات آپ کو آخر میں کہہ دوں کہ معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ میرے وہ بہن بھائی جنہوں نے خصوصی دعاؤں میں حصہ لیا ہے ان کا نام دعا میں شامل کیے دیتی ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جمعہ المبارک کے دن مغرب کی نماز کے بعد دعاؤں کا اہتمام کروایا جائے گا، آپ لوگ ضرور اپنا نام دعاؤں میں شامل کروائیں، اور نام شامل کروانے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ ضرور حصہ لیں کہ آپ کا نام شامل کیا جائے، اور اپنے مسائل بھی ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور جمعہ المبارک کے دن اگر کسی بہن بھائی نے کارڈ کروانی ہے کسی مسئلے کے ریلیٹڈ تو آپ اپنا والدہ کا نام اور اپنا مسئلہ ہمیں لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے میرے بہن بھائی شبیر متولی ہیں، زینب ہیں، عادل کوثر ہیں، میر خان ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، میمونہ جمیل ہیں، سمرہ فاطمہ ہیں، اور اس کے علاوہ مدثر احمد ہیں، اور سعیدہ ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا، حسین جاوید ہیں، سدرہ عاصم ہیں، محمد نعیم الدین ہیں، ایم اے فاضل ہیں، اور افسانہ خان ہیں، محمد سردار ہیں، ابراہیم بٹ ہیں، اور ظہیر احمد ہیں، شاہد اقبال ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور بہن ہیں ان کا نام نہیں لکھا ہوا، نعیم خان ہیں، اور اشرف شاکر ملک ہیں تلا گنج سے، انہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے، اور فرحانہ ہیں، اس کے علاوہ فرحہ نذیر ہیں، فریبہ نذیر ہیں، شاکر علی ہیں،
یہ اور بشرا عطا ہیں، یہ میرے چند بہن بھائی ہیں جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ ایک نام شامل کیے دیتی ہوں، زرینہ بی بی ہیں اور شیخ جاوید ہیں، عرفان ہیں، عبد الوحید ہیں۔ تو اللہ پاک آپ کی حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، آپ کی پریشانیاں دور کرے، آپ کو اپنی جناب سے بے شمار رزق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔